ایمان کی صفوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام پر یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں جو خوشی اور مسرت کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہوتا ہے، صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہن کر لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ خوشی کے ان مواقع پر ہمیں اپنے ان مظلوم بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی طرح کے ظلم کا شکار ہے، حکومتی مظالم کے شکار ہو، سماجی مظالم کے شکار ہو، طاقتور لوگوں کی طاقت کے ناجائز استعمال کی وجہ سے وہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہو، ان کے گرد گھیرا تک کیا جا رہا ہو، ان کی زندگی اجیرت کی جا رہی ہو، ہماری اور آپ کی یہ شرعی، ایمانی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ خوشی کے ان مواقع پر ہم اپنے ان ستم رسیدہ مظلوم اور پریشان حال بھائیوں کو لازمی طور پر یاد کریں اور سوچیں کہ آج وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان جو پچھلے 9 مہینوں سے مسلسل بدترین قسم کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں نے حیوانیت اور درندگی کی تمام حدوں کو پار کر لیا ہے۔ ہزار بچے، خواتین، نوجوان، بزرگ جان شہادت نوش کر چکے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں امن کے علم بردار کہی جانے والی طاقتوں کی زبان پر تالا لگا ہوا ہے، اور کوئی ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اور پریشان حال اور کمزور لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے، روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ آج یہ اپنی ظاہری طاقت کے بل پر اگر حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، تو جس دن اللہ کی جانب سے گرفت کا فیصلہ آئے گا، صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے مظلوم اور پریشان حال بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے کہ اے مالک، آپ کے سوا ان کا کوئی ظاہری طور پر سہارا اور آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ ناصر بن جائیے، حامی اور مددگار بن جائیے، اور صورتحال کو تبدیل فرما دیجیے۔ انشاءاللہ مل کر جب دعا کی جائے گی، بارگاہ الہی سے حمایت و نصرت و مدد کے فیصلے ہوں گے، اور صورتحال تبدیل ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے، شہدائے فلسطین کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مسجد اقصی کو اللہ یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور اہل ایمان کے سجدوں سے اللہ رب العزت والجلال اس کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔